السلام علیکم سامعین، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں اہل علم لوگوں کی آراء سے مستفید ہو سکیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن مجید میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے وہ اسکندر اعظم ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں سارس اعظم ہی ذوالقرنین ہے، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ذوالقرنین ہی تصور کیا جاتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں سورہ کہف کی کچھ آیات میں آیا ہے۔ ذیل میں ان آیات کا ترجمہ دیا گیا ہے۔ ترجمہ: آیت نمبر 83۔ اور اے محمد، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ آیت نمبر 84۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ آیت نمبر 85۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا۔ آیت نمبر 86۔ حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور اسے وہاں ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ آیت نمبر 87۔ اس نے کہا، جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا۔ آیت نمبر 88۔ اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ آیت نمبر 89۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے۔ آیت نمبر 91۔ یہ حال تھا ان کا اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ خرچ کا بندوبست کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دیں؟ اس نے کہا، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے بھر دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا، لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ سامعین، ابھی تک اس بات کا تعین تو نہیں کیا جا سکا کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کون تھے، مگر تاریخ کی کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق کچھ اندازے لگائے ہیں۔ مثلاً بہت سے قدیم علماء اور مفکر اسکندر اعظم کو ہی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام مانتے ہیں، مگر بہت سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے
کہ اسکندر اعظم نبی نہیں تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ زمین کے مشرقین اور مغربین تک نہ پہنچ سکا۔ ایک دوسری رائے کے مطابق سارس اعظم ہی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہیں۔ تاریخی بیان کے لیے صرف اتنا ذکر کافی ہے کہ خورس ایک ایرانی فرما روا تھا جس کا عروج 549 قبل مسیح کے قریب کے زمانے میں ہوا۔ اس نے چند سال کے عرصے میں میڈیا یعنی الجبال اور لیڈیا یعنی ایشیا کوچک کی سلطنتوں کو مسخر کرنے کے بعد 539 قبل مسیح میں بابل کو بھی فتح کر لیا، جس کے بعد کوئی طاقت اس کے راستے میں مزاحم نہیں رہی۔ اس کی فتوحات کا سلسلہ سندھ اور سغد موجودہ ترکستان سے لے کر ایک طرف مصر اور لیبیا تک، جبکہ دوسری طرف تھریس اور مقدونیہ تک وسیع ہو گیا، اور شمال میں اس کی سلطنت قفقاز اور خوارزم تک پھیل گئی۔ عملاً اس وقت کی پوری مہذب دنیا اس کے تابع فرما تھی۔ جدید زمانے کے کچھ مفسر و مفکر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو سائرس کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں۔ مولانا مودودی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ مسئلہ قدیم زمانے سے اب تک مختلف رہا ہے کہ یہ ذوالقرنین جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کون تھا۔ قدیم زمانے میں بالعموم مفسرین کا میلان سکندر کی طرف تھا، لیکن قرآن میں اس کی جو صفات و خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ مشکل ہی سے سکندر پر چسپاں ہوتی ہیں۔ جدید زمانے میں تاریخی معلومات کی بنا پر مفسرین کا میلان زیادہ تر ایران کے فرمانروا خورس کی طرف ہے، اور یہ نسبتاً زیادہ قرین قیاس ہے، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ سامعین، دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید جس طرح اس کا ذکر کرتا ہے اس سے ہم کو 4 باتیں وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس کا لقب ذوالقرنین ہے۔ کم از کم یہودیوں میں جن کے اشارے سے کفار مکہ نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا، ضرور معروف ہونا چاہیے۔ اس لیے لا محالہ ہمیں یہ معلوم کرنے کے لیے اسرائیلی لٹریچر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ وہ 2 سینگوں والے کی حیثیت سے کس شخصیت یا سلطنت کو جانتے ہیں۔ نمبر 2، وہ ضرور کوئی بڑا فرمانروا اور فاتح ہونا چاہیے جس کی فتوحات مشرق سے مغرب تک پہنچی ہوں اور تیسری جانب شمال یا جنوب میں بھی وسیع ہوئی ہوں۔ ایسی شخصیتیں نزول قرآن مجید سے پہلے چند ہی گزری ہیں، اور لا محالہ انہی میں سے کسی میں اس کی دوسری خصوصیات ہمیں تلاش کرنی ہوں گی۔ نمبر 3، اس کا مصداق ضرور کوئی ایسا فرمانروا ہونا چاہیے جس نے اپنی مملکت کو یاجوج و ماجوج کے حملوں سے بچانے کے لیے کسی پہاڑی درے پر ایک مستحکم دیوار بنائی ہو۔ اس علامت کی تحقیق کے لیے ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہوگا کہ یاجوج و ماجوج سے مراد کون سی قومیں ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کے علاقے سے متصل کون سی ایسی دیوار کبھی دنیا میں بنائی گئی ہے اور وہ کس نے بنائی ہے۔ نمبر 4، اس میں مذکورہ بالا خصوصیات کے ساتھ ایک یہ بھی خصوصیت پائی جانی چاہیے کہ وہ خدا پرست اور عادل فرمانروا ہو، کیونکہ قرآن یہاں سب سے بڑھ کر اس کی اسی خصوصیت کو نمایاں کرتا ہے۔ اب ہم ان 4 علامات کا جائزہ لیں گے۔ ان میں سے پہلی علامت آسانی کے ساتھ خورس پر چسپاں کی جا سکتی ہے، کیونکہ بائبل کے صحیفہ میں دانیال نبی کا جو خواب بیان کیا گیا ہے اس میں وہ یونانیوں کے عروج سے قبل میڈیا اور فارس کی متحدہ سلطنتوں کو ایک مینڈے کی شکل میں دیکھتے ہیں جس کے 2 سینگ تھے۔ یہودیوں میں اس 2 سینگوں والے کا بڑا چرچا تھا، کیونکہ اس کی ٹکر نے آخرکار بابل کی سلطنت کو پاش کیا اور بنی اسرائیل کو اسیری سے نجات دلائی، تاہم وہ خود بعد ازاں یونان کے سکندر مقدونی کے ہاتھوں تاراج ہوا۔
دانیال نبی کا احوال کچھ یوں تھا کہ یہودیوں کے بابل کے اسیری کے زمانے میں حضرت دانیال کا ظہور ہوا، جو اپنے علم و حکمت کی بنا پر شاہان بابل کے دربار میں مقرب ہو گئے۔ جبکہ اگر تو رات کی تعلیمات تسلیم کی جائیں تو سارس سے لے کر آرٹازرکسس اول تک تمام شہنشاہان پارس بنی اسرائیل سے عقیدت رکھتے تھے۔ شاہ بابل کے تیسرے برس انہوں نے خواب دیکھا جو کتاب دانیال میں ہے، یعنی میں دیکھتا ہوں کہ ندی کے کنارے مینڈھا کھڑا ہے جس کے 2 سینگ اونچے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے زیادہ اونچا تھا اور بڑا دوسرے کے پیچھے تھا۔ میں نے دیکھا کہ پشم اترا اور دکن کی طرف سینگ مارتا ہے، یہاں تک کہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا نہ رہ سکا، اور وہ بہت بڑا ہو گیا۔ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ پشم کی طرف سے ایک بکرا آ کر تمام روئے زمین پر پھر گیا۔ اس بکرے کے آگے عجیب طرح کا سینگ تھا۔ وہ 2 سینگوں والے مینڈھے پر خوب بھڑکا، اس کے دونوں سینگ توڑ ڈالے اور اس کی ہمت نہ تھی کہ مقابلہ کرے۔ پھر اس کے بعد جبرائیل آئے اور بتایا کہ 2 سینگوں والا مینڈھا فارس کی بادشاہت ہے اور بکرا یونان کی۔ اس کا سینگ اس کا پہلا بادشاہ ہے، چنانچہ یہ بادشاہ بعد میں سکندر مقدونی ٹھہرا، جبکہ 2 سینگ میڈیا اور فارس کی سلطنتیں تھیں۔ چنانچہ یہودیوں کے یہاں فارس کے بادشاہ کے لیے ذوالقرنین کا تصور پیدا ہو گیا تھا۔ یہ صرف یہودی تخیل نہ تھا بلکہ خود فارس کے بادشاہ کا مجوزہ اور پسندیدہ نام ذوالقرنین تھا۔ دوسری علامت بڑی حد تک اس پر چشمہ ہوتی ہے مگر پوری طرح نہیں۔ اس کی فتوحات بلا شبہ مغرب میں ایشیائے کوچک اور شام کے سواحل تک اور مشرق میں باختر تک وسیع ہوئیں، مگر شمال اور جنوب میں اس کی کسی بڑی مہم کا سراغ ابھی تک تاریخ سے نہیں ملا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید صراحت کے ساتھ ایک تیسری مہم کا بھی ذکر کرتا ہے، تاہم اس مہم کا پیش آنا بعید از قیاس نہیں ہے، کیونکہ تاریخ کی روح سے خورس کی سلطنت شمال میں کاکیشیا تک وسیع تھی۔ تیسری علامت کے بارے میں یہ تو قریب قریب متحقق ہے کہ یاجوج و ماجوج سے مراد روس اور شمالی چین کے وہ قبائل ہیں جو تاتاری، منگول، ہن اور سیتھین وغیرہ ناموں سے مشہور ہیں اور قدیم زمانے سے متمدن ممالک پر حملے کرتے رہے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے حملوں سے بچنے کے لیے قفقاز کے جنوبی علاقے میں دربند اور داربال کے استحکامات تعمیر کیے گئے تھے، لیکن یہ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا کہ خورس ہی نے یہ استحکامات تعمیر کیے تھے۔ چوتھی اور آخری علامت قدیم زمانے کے معروف فاتحین میں اگر کسی پر چشمہ کی جا سکتی ہے تو وہ خورس ہی ہے، کیونکہ اس کے دشمنوں تک نے اس کے عدل کی تعریف کی ہے، اور بائبل کی کتاب اس بات پر شاہد ہے کہ وہ ضرور ایک خدا پرست اور خدا ترس بادشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل کو ان کی خدا پرستی ہی کی بنا پر بابل کی اسیری سے رہا کیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بیت المقدس میں دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا حکم دیا۔ ان باتوں کی بنا پر ہم یہ تو ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ نزول قرآن کریم سے پہلے جتنے مشہور فاتحین عالم گزرے ہیں ان میں سے خورس ہی کے اندر ذوالقرنین کی علامات زیادہ پائی جاتی ہیں، لیکن تعین کے ساتھ اس کو ذوالقرنین قرار دینے کے لیے ابھی مزید شہادتوں کی ضرورت ہے۔ تاہم دوسرا کوئی فاتح قرآن کی بتائی ہوئی علامات کا اتنا بھی مصداق نہیں جتنا خورس ہے۔ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ذوالقرنین ہے؟ صرف ایک ہی اسلامی محقق محمد اکبر صاحب نے ذوالقرنین کو سلیمان علیہ السلام کا دوسرا نام کہا ہے۔ اپنے جو دلائل انہوں نے ذوالقرنین کے سلیمان علیہ السلام ہونے کے بارے میں دیے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ سلیمان علیہ السلام ہی زمین کی مشرقین اور مغربین کا سفر کر سکتے تھے، کیونکہ ہوا ان کے تابع تھی
اور ان کی صبح اور شام کی سیر ہی 1 ماہ کی مسافت کے برابر تھی۔ ذوالقرنین علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ تھا، تبھی ان کو بذریعہ وحی کہا گیا تھا کہ چاہے تو عذاب کرے چاہے تو چھوڑ دے۔ اس لیے ذوالقرنین بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے یاجوج و ماجوج کی قوم سے بچاؤ کے لیے بنائی جانے والی دیوار کا کوئی معاوضہ لینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ اس میں بے شمار تانبا وغیرہ بھی شامل ہے، بہت بڑے بڑے کڑاہو بھی۔ یہی چیزیں دوسری جگہوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بتائی جاتی ہیں۔ ذوالقرنین علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا طرز تخاطب ایک جیسا رہا ہے۔ قرآن میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 16 کے مطابق سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی زبان کا بھی علم دیا گیا تھا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 93 کے مطابق ذوالقرنین جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں کے رہنے والوں کو ذوالقرنین کی فوج کی زبان نہیں آتی تھی، مگر اگلی آیت نمبر 94 میں انہوں نے ذوالقرنین سے دیوار کی تعمیر کی درخواست کی، جسے ذوالقرنین نے سمجھا بھی اور اس کا جواب بھی دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ایسی شخصیت تھے جو حتیٰ کہ جانوروں کی زبان بھی سمجھ لیتے تھے، اس لیے ان کے لیے اس قوم کی بات سمجھنا مشکل نہ تھا۔ بائبل میں جو دعا سلیمان علیہ السلام کے لیے کی گئی ہے وہ ویسی ہی بادشاہت کی ہے جیسی ذوالقرنین کو ملی تھی۔ بائبل سے حوالہ دیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں سر پر 2 سینگوں والا تاج پہنا جاتا تھا، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا 2 سینگوں کا تاج پہننا کوئی بڑی بات نہیں۔ سامعین، مزید اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، جزاکم اللہ خیرا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، خود بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کا کہیں۔ شکریہ۔